اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ مالک کریم اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل اور تصدق سے مجھے اور آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں، حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی، محبت، اطاعت اور اتباع میں زندہ رکھیں، اسی میں ہم سب کو موت نصیب کریں اور زندگی بھر بے ادبی اور گستاخی سے محفوظ رکھیں۔ گزشتہ چند سالوں بعد اس مرتبہ پھر جامعہ مسجد محمدیہ صدیقیہ میں نماز فجر کے بعد دروس قرآن مجید کا سلسلہ الحمدللہ والشکر للہ شروع ہوا ہے، اور اس کے محرک محترم المقام جناب قاری محمد عباس رضوی صاحب اور مسجد انتظامیہ اور نمازیان جو ہیں انہوں نے مل کے اس سلسلے کا انعقاد کیا۔ پروردگار ہر ایک کو اپنی شایان شان مہربانیاں فرمائے اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقتوں اور عنایتوں سے سب کو نوازے۔ میرے جو 3 درس پاک وہ سورہ الرحمن کے حوالے سے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز میں کوشش کروں گا کہ ان 3 درسوں میں سورہ الرحمن کو ہم پہلی آیت سے لے کے آیت نمبر 85 تک، سورہ الرحمن کی 85 آیات ہیں اور 3 رکوع پر مشتمل یہ صورت ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اِنَّا لِكُلِّ شَيْءٍ عُرُوسٌ وَعُرُوسُ الْقُرْآنِ الرحمن، کہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی سجاوٹ اور اس کی بہترین خوبصورتی ہے۔ عروس دلہن کو کہتے ہیں، اور دلہن اپنی زندگی میں سابقہ اور بعد والی آنے والی زندگی کے درمیان میں ایک ایسا پوائنٹ ہوتا ہے کہ جس موقع پر وہ اپنی خوبصورتی میں بتمام و کمال ہوتی ہے۔ اس وجہ سے ہر چیز کی ایک عروس ہے، تو فرمایا کہ قرآن مجید کی دلہن سورہ الرحمن ہے۔ اس میں تکرار کے ساتھ پروردگار نے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہ جو کلمات ہیں وہ بار بار ارشاد فرمائے، اور اگر ہم ان کو شمار کریں تو یہ کلمہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا پروردگار نے سورہ الرحمن میں 31 بار ارشاد فرمایا ہے۔ سورہ الرحمن اپنے مضامین اور اپنے متن کے لحاظ سے عجیب و غریب شان کی حامل صورت ہے، اور شاعری نہ ہوتے ہوئے اس کے الفاظ کی موزونیت اور ایک دوسرے کے ساتھ مسجع مکفّہ ہونا وہ اس کی خوبصورتی میں اضافہ فرماتا ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ شاعری نہیں، چونکہ حضور علیہ السلام شاعر نہیں ہیں، تو اس کے باوجود اس کے جو الفاظ ہیں وہ نہایت خوبصورت ہیں، اور میرے ناقص مطالعہ کے مطابق جو میں اب تک قرآن مجید کے حوالے سے کر چکا ہوں، سورہ الرحمن کے مطالب اور اس کے معارف
اور اس کی معنویت جتنی ہے وہ آج تک کوئی شخص بھی حقیقی طور پر اس کو بیان نہیں کر سکا، اور یہ ممکن لگتا بھی نہیں۔ میں رات بھی اس سورہ پاک کو پڑھ رہا تھا تو اس کے بعض الفاظ اور آیات کے اندر اتنی گہرائی اور گہرائی ہے کہ اس کو صرف یا خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتے ہیں، باقی لوگ جو ہیں وہ اس سے صحیح طرح سے واقف نہیں ہو سکتے۔ بہرحال ایسا بھی نہیں کہ اس کے مضامین اور اس کے معنی جو ہیں وہ سمجھ نہ آئیں۔ قرآن مجید کا کمال یہ ہے کہ یہ ایک وقت میں سب سے زیادہ پڑھی لکھی شخصیت سے لے کے اس وقت کے ان پڑھ انسان تک جس درجے کا کوئی انسان ہوتا ہے، قرآن مجید برابر اس کو فیض پہنچاتا ہے۔ تو ہم سورہ پاک کی طرف آتے ہیں اور آپ اس کے الفاظ پر غور فرمائیں اور ہم اس کو معنی کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر میں اتنے مختصر وقت میں سب باتیں ذکر کرنا ممکن نہیں ہوتا، لیکن میں کوشش کروں گا کہ اس کا جو مرکزی مضمون ہے وہ آپ کو سمجھ آ جائے، اور اس میں عقیدہ بھی ہے اور عمل کی اصلاح بھی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن، سورہ پاک کا آغاز ہی بڑا باکمال ہے۔ پروردگار کی ایسی صفت کے ساتھ الرحمن فعلان کے وزن پر یہ رحمت سے بنا ہے، اور الرحمن کے جو پہلے الفاظ ہیں سورۃ پاک کے اندر یہ بالکل الگ قسم کا انداز ہے تمام صورتوں سے۔ یعنی جب پہلی آیت پڑھی جاتی الرحمن تو کان کھڑے ہو جاتے ہیں انسان کے کہ کتنی بڑی شخصیت ہے جس کا ذکر شروع ہوا ہے، اور الرحمن کی صفت کے ساتھ آگے وہ کن رحمتوں کا ذکر فرمانا چاہ رہا ہے۔ اب وہ انعامات الرحمن کے فوراً بعد شروع ہو رہے ہیں۔ الرحمن بڑا مہربان، نہایت مہربان، جس سے بڑھ کر رحمت کرنے والا کوئی نہیں۔ فرمایا کہ پہلی رحمان کی شان یہ ہے کہ علم القرآن، اس نے قرآن کی تعلیم دی ہے۔ علم، تعلیم دی، القرآن، قرآن کی۔ اور تعلیم کا جو پروسیس ہے یہ کم از کم ایک ٹرائکا سے مکمل ہوتا ہے۔ ایک معلم ہوتا ہے اور تعلیم ہوتی، اور ایک معلم ہوتا ہے یا متعلم ہوتا ہے، سکھانے والا، اور جو سیکھا جائے وہ، اور جس کو سکھایا جائے وہ۔ اس میں تینوں کا ذکر فرمایا کہ رحمان وہ ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی۔ جس نے قرآن کی، کس کو؟ آپ کو؟ قرآن کی تعلیم کس کو دی اس نے؟ وہ کوئی تو ہے جس کو اس نے قرآن مجید کی تعلیم دی۔ وہ اولاً جس کو قرآن مجید سکھایا وہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ذکر فرمایا، اور ایک اچھا استاد اپنے شاگردوں میں سے جو سب سے لائق اور فائق اور اس کا شاہکار شاگرد ہوتا ہے، اس کا ذکر کر کے وہ اپنی استادی کو منوانا چاہتا ہے۔ فرمایا الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھایا کس کو؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ تو صاف ظاہر ہے کہ آگے جنہوں نے بھی سیکھا ہے انہوں نے تو حضور سے سیکھا ہے۔ اگر ڈائریکٹ کسی ہستی نے سیکھا ہے کہ قرآن، وہ حضور کی ذات ہی ہے۔ تو الرحمن علم القرآن۔ تو جتنی بھی نعمتیں آگے ذکر ہوں گی، سب سے پہلے قرآن مجید کی تعلیم کا ذکر کرنا اور باقی نعمتوں کا بعد میں ذکر کرنا،
یہ اس بات کی طرف غمازی کرتا ہے کہ نعمتیں جتنی بھی بڑی ہوں، بڑی بڑی نعمتوں کا آگے ذکر آئے گا، سب نعمتوں سے بڑھ کر نعمت قرآن مجید کی تعلیم ہے۔ اور جس شخص نے اس کو سیکھ لیا اس نے کائنات کی سب سے بڑی نعمت کو پا لیا، اور جو شخص اس سے محروم رہا وہ باقی دنیا کی تمام نعمتوں سے بھی فیض یاب ہو تو اس نے اللہ پاک کی سب سے بڑی نعمت کا لطف نہیں اٹھایا۔ الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی۔ پھر فرمایا خلق الانسان، اس نے انسان کو خلق کیا، نہ صرف خلق کیا، علمہ البیان، خلق کر کے اس کو بولنا سکھایا۔ علمہ، انسان کو سکھایا، البیان، بولنا۔ آپ نے بڑے سادے انداز میں اس کو سن لیا، لیکن ان دونوں کے اندر اتنی گہرائی اور گہرائی ہے۔ پہلے انسان کی اپنی تخلیق، یہ بڑی عجیب و غریب چیز ہے، اور پھر تخلیق کے ساتھ ساتھ اس کا بولنا، جو اس کے اندر ہے، جو اس کے من میں ہے، جو اس کے دل میں ہے، اس کا اظہار کیسے کیا جائے بیان کے ذریعے، وہ بھی پروردگار نے عجیب و غریب طریقے سے انسان کے اندر وہ صلاحیت رکھی ہے۔ آپ غور فرمائیں کہ انسان کے کلمات بولنے کے اندر کتنی ساری چیزیں جو ہیں اس کے انوالو ہوتی ہیں۔ زبان 28 حرف بولتی، الف سے لے کے یا تک، اور بڑی تیزی کے ساتھ بولتی، اور زبان ایک حرف کو ادا کرتے ہوئے وہ کہاں کہاں جوف دہن میں، منہ کے اندر کہاں کہاں حرکت کر کے وہاں لگتی ہے تو وہ حرف ادا ہوتا ہے، اور وہ حرف جو ہیں وہ آپس میں یکجا ہوتے ہیں تو الفاظ بنتے ہیں اور پھر جملے بنتے ہیں۔ اور یہ پروسیس اتنی تیزی سے ہوتا ہے کہ انسان جو ہے اس کو سمجھ نہیں آتی، اس کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ کیسی کاریگری ہے اس پروردگار کی کہ بغیر ہڈی کے منہ کے اندر ایک چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا وہ ایسا رکھ دیا ہے، مختلف جگہوں پر لگ کے ایک ایک حرف ادا کر کے جب وہ بول رہا ہوتا ہے تو پھر کمال کرتا جاتا ہے۔ یہ فرمایا خلق الانسان، انسان کو خلق کیا، وعلمہ البیان، نہ صرف خلق کیا بلکہ اس کو ما فی الضمیر، جو کچھ اس کے اندر تھا اس کے اظہار کا طریقہ بھی سکھایا۔ پھر فرمایا دیکھو الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند حساب کے ساتھ چل رہے ہیں۔ حسبان، حساب کے ساتھ، کتنا زبردست حساب ہے۔ سورج کا دیکھو اور چاند کا دیکھو، آپ دیکھیں اپنا نظام شمسی اور قمری، شمسی سال کو دیکھیں، قمری سال کو دیکھیں، شمسی مہینوں کو دیکھیں، قمری مہینوں کو دیکھیں، اس کے مطابق جو ٹائم بنتا ہے اور سمیٹری بنتی، تو آپ غور فرمائیں کہ اتنا زبردست قسم کا نظام ہے پروردگار کا کہ آج کی تاریخ میں جس وقت سورج طلوع ہوگا آپ اس کو نوٹ کر لیں، سال بعد اسی تاریخ میں اسی وقت سورج طلوع ہوگا، نہ ایک سیکنڈ پہلے نہ ایک سیکنڈ بعد میں۔ اور چاند کا سسٹم بھی اس کا بڑا زبردست ہے۔ الشمس والقمر بحسبان، یہ منظر نامہ ہے پورا، ایک تو انسان کی تخلیق، پھر اس کو بیان کی صلاحیت سکھانا، اور پھر سورج اور چاند کو حساب کے ساتھ چلانا۔ الشمس والقمر بحسبان، ساتھ ہی ارشاد فرمایا والنجم والشجر یسجدان۔ نجم کا معنی بہت سارے مترجمین نے تارے کیا ہے، ستارے، حالانکہ عربی زبان کے مطابق وہ جڑی بوٹیاں جو تنا نہیں بناتی، توجہ ہے میری طرف، ایسی جڑی بوٹیاں جو تنا نہیں بناتی، یعنی وہ زمین سے نکلتی اور زمین کے اوپر ہی پھیلتی جاتی ہیں، جس طرح خربوزے کی بیل ہے، اسی طرح تربوز کی بیل ہے، کدو کی بیل ہے، یہ مختلف، یہ تنا نہیں بناتی بلکہ زمین کے اوپر ہی پھیلتی جاتی۔
اس کو عربی زبان میں النجم کہتے ہیں. اور الشجر اس درخت کو کہتے ہیں جو تنا بناتا ہے، یعنی تنا بناتا ہے اور پھر اس کے اوپر پتے لگتے ہیں اور ٹہنیاں اور پھل وغیرہ لگتے ہیں، اس کو الشجر کہتے ہیں. ارشاد فرمایا کہ زمین سے اگ کے زمین کے اوپر پھیل جانے والا سبزہ وہ ہو، الشجر ہو یا تنے والا درخت ہو، سب ہی سب یسجدان اللہ پاک کی بارگاہ میں سجدہ کر رہے ہیں. اور انسان کو اس طرف متوجہ کیا ہے کہ میری ہر مخلوق وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ. کوئی شے ایسی روئے زمین میں نہیں کہ وہ سب کی سب اللہ کی تسبیح کر رہی لیکن تمہیں اس تسبیح کی سمجھ نہیں ہے. تو ہر پودا، ہر اگنے والی شے جو زمین کے اوپر ہے، یسجدان فرمایا وہ سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہیں. تو اے انسان، جب وہ سجدہ ریز ہیں تو ساری مخلوق سے افضل اور اشرف ہے، تو میری بارگاہ میں سجدہ ریز کیوں نہیں ہے؟ اس میں اس بات کی طرف اشارہ کیا اور پھر فرمایا وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا، وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا، اور آسمان کو اس نے بلند کیا. جب کوئی سائبان لگایا جاتا ہے، اگر کوئی فنکشن کرنا ہو تو کتنے آدمی لگ کے ایک سائبان کو کھڑا کرتے ہیں؟ سمجھ آ رہی نا جی؟ کوئی بانسوں کو پکڑتا ہے، کوئی وہ ٹینٹ کو پکڑ کے کھینچتا ہے، پھر اس کا توازن برقرار رکھتے ہیں، اور پھر کسی طرف سے وہ ڈھلک نہ جائے اس طرف بندہ کھڑا ہوتا ہے. فرمایا کہ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا، بغیر کسی کی مدد کے، بغیر کسی کی ہیلپ کے اور بغیر کسی کا تعاون لیے، اس نے بغیر کسی درمیان میں سپورٹ کے وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا، آسمان کا سائبان اس نے بلند کیا ہے. یہ دیکھو یہ کتنی بڑی چیز ہے، یہ کتنا بڑا آسمان ہے جو اس نے بغیر سپورٹ کے، نیچے کوئی شے نہیں ہے. آپ کو اگر پتہ چلے کہ کوئی مستری صاحب ایسے ہیں کہ جنہوں نے کوئی 2 کنال جگہ میں لینٹر ڈالا ہے، اس کی دیواریں بھی کوئی نہیں اور درمیان میں پلر بھی کوئی نہیں، آپ حیران ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ بلکہ آپ کہیں گے دیکھنے جائیں گے وہ کون سا مستری ہے، دیواریں ہیں نہیں، نیچے پلر بھی کوئی نہیں اور لینٹر جو ہے وہ ڈال دیا ہے. تو آپ اس کو شاید دنیا کے عجوبوں میں شامل کریں. ایسا ہی ہے کیوں بھائی؟ اور ایسا ہوا بھی نہیں. کتنا بڑا آسمان ہے، دیواریں کوئی نہیں جس کی اور نیچے سپورٹ کوئی نہیں. تو اس کو پروردگار نے اپنی قدرت کاملہ سے ارشاد فرمایا رفعہا، آسمان کو اس نے بلند کیا ہے. صرف بلند نہیں کیا، وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، بلند کر کے اس کا توازن برقرار رکھا ہے. بولو، آسمان کو بلند کر کے اس کا، ایسا نہیں ہوا کہ کبھی ایک طرف لڑک جائے، کبھی دوسری طرف لڑک جائے، کبھی کسی جگہ سے نیچے آ جائے، کبھی کسی جگہ سے اوپر ہو جائے. عجیب و غریب تخلیقات میں سے جو ہے وہ آسمان ہے. اور ایسا سائبان رب ذوالجلال والاکرام نے ہمارے اوپر اس کو بنایا ہے. اور پھر اس کو کواکب سے بزینت الکواکب، ستاروں کی زینت دی ہے. اور پھر اس کے رنگ بدلتا رہتا ہے، صبح اس کا رنگ اور ہوتا ہے، دوپہر اس کا رنگ اور ہوتا ہے، شام اس کا رنگ اور ہوتا ہے، رات کو اس کا رنگ اور ہوتا ہے. ہر وقت اس کے اندر پروردگار نے الگ الگ قسم کی شان جو ہے وہ رکھی ہوئی ہے. تو فرمایا وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اور آسمان کو بلند کیا، وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اور میزان رکھا، یعنی توازن کو برقرار رکھا. اس میں کسی قسم کی جھول نہیں ہے. پھر فرمایا جس طرح ہم نے یہ توازن برقرار رکھا ہوا ہے آسمان کو بلند کر کے، اللہ تطغوا فی المیزان، اے انسانوں تم بھی میزان کے اندر زیادتی نہ کرو. ایک بات فرما کے ساتھ ہی تربیت فرمائی، ان کے لا تطغوا، زیادتی نہ کرو، فی المیزان، میزان میں. اگر تمہیں کبھی توازن برقرار رکھنا پڑے، اور یہ پوری زندگی پر محیط ہے، توازن کے بغیر زندگی نہیں بسر ہوتی. بولیں، توازن کے بغیر زندگی بسر نہیں ہوتی.
ایک ماں ہوتی ہے، ایک باپ ہوتا ہے، بچے ہوتے ہیں، ان کے مابین بھی توازن ہے، رشتے ہیں ان کے ساتھ توازن ہے، دوستیاں ہیں ان کے ساتھ توازن ہے۔ آپ کسی جگہ کسی بڑے عہدے پر پہنچ گئے، صدر بن گئے ملک کے، وہاں بھی توازن ہے، وزیر اعظم بن گئے وہاں بھی توازن ہے، وزیر اعلیٰ بن گئے وہاں بھی توازن ہے، کمشنر بن گئے وہاں بھی توازن ہے، کوئی سیٹ مل گئی آپ کو بڑی وہاں بھی توازن ہے، کوئی ذمہ داری آپ کے اوپر آ پڑی وہاں بھی توازن ہے۔ ہر جگہ پر توازن رہے تو سسٹم برقرار رہتا ہے، اور توازن ادھر ادھر ہو جائے تو سارا سسٹم سارے کا سارا خراب ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جس طرح ہم نے کائنات کے اندر توازن برقرار رکھا ہوا ہے اور کوئی چیز ہمارے حکم سے ادھر ادھر نہیں ہوتی، دیکھو کیسا سسٹم ہے اور میزان کیسا قائم ہے، اس طرح اے انسانوں تم بھی میزان کے اندر زیادتی نہ کرو۔ جہاں تمہیں کھڑا کیا گیا ہے، جو ذمہ داریاں تمہیں سونپی گئی ہیں، جو ڈیوٹی تمہاری لگائی گئی ہے، اس کو توازن کے ساتھ، عدل اور انصاف کے ساتھ، ترازو کے دونوں پلڑے برابر رکھتے ہوئے تم زندگی بسر کرو گے تو تمہاری زندگی خوبصورت اور حسین گزرے گی۔ لیکن اگر ادھر ادھر ہو گئے تو پھر سارے کا سارا معاملہ جس طرح کے ہوا ہے، بولو نا جی، جس طرح کے ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ بھئی توازن نہیں تبھی تو گڑبڑ ہے، بولو نا جی، بھئی توازن ہے نہیں، توازن نہیں۔ اپنی سیاست دیکھیں، اپنی معیشت دیکھیں، اپنا مذہب دیکھیں، اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ کار دیکھیں، آپ کسی دکان پر بیٹھ جاتے ہیں وہاں دیکھیں، کوئی ذمہ داری آپ کے اوپر عائد ہو جاتی وہاں دیکھیں کہ کوئی توازن ہے۔ اگر توازن نہیں تو وہ گھر نہیں چل سکتا، توازن نہیں تو وہ ادارہ نہیں چل سکتا، توازن نہیں تو وہ انسٹیٹیوٹ آگے نہیں بڑھ سکتا، توازن نہیں تو وہ ملک نہیں چل سکتا، توازن نہیں تو کائنات نہیں چل سکتی۔ تو فرمایا کائنات کا قبضہ تو میں نے اپنے پاس رکھا ہے، تمہارے ہاتھ میں تو دیا نہیں۔ جو شے میرے قبضے میں ہے وہ توازن پر ہے، اور جو چیز تمہارے قبضے میں دی ہے وہاں تمہیں توازن برقرار رکھنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ اللہ تطغوا فی المیزان، ارشاد فرمایا وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، وزن کو انصاف کے ساتھ قائم رکھو۔ اقیمو قائم رکھو، الوزن وزن، بالقسط انصاف کے ساتھ، ولا تخسر المیزان، اور میزان میں، توازن میں، تولنے میں، اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے میں لا تخسرو، ڈنڈی نہ مارو۔ لا تخسرو بولو، یعنی جہاں تمہیں کھڑا کیا گیا ہے، جو حیثیت تمہیں دی گئی ہے وہیں رہو۔ یہ بھی توازن برقرار رکھنے کی ایک صورت ہے کہ جن شخصیات کو پروردگار نے رتبے دیے ہیں، مرتبے دیے ہیں، شانیں دی ہیں، عزتیں عطا فرمائی ہیں، اور اپنی طرف سے کوئی منصب اور ذمہ داریاں عطا کی ہیں، ان کو ان کی سطح پر مانتے ہوئے، اپنے آپ کو اپنی سطح پر مانتے ہوئے زندگی بسر کرو گے تو بے ادبی سے بچ جاؤ گے۔ اب دیکھو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شان پروردگار نے عطا فرمائی ہے، وہ ساری کائنات مل کے بھی چاہے کہ وہ رتبہ حاصل کر لے تو کوئی حاصل کر سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ مرتبہ دیا ہی اللہ نے حضور کو ہے، وہ کسی اور کو عطا کیا ہی نہیں۔ تو حضور جیسا بننا یہ توازن کو خراب کرنے کے برابر ہے۔ نہیں سمجھے میری بات کو؟ یا حضور کو اپنے جیسا سمجھنا یہ میزان کے اندر گڑبڑ ہے۔ تمہارے ہاتھ میں ترازو دی ہے، عقل دی ہے اور سلامتی دی ہے، تمہیں سوچو ذرا، جو رتبہ ان کو دیا ہے مان کیوں نہیں رہے؟ اس کو تسلیم کرو، اور تسلیم کر کے حضور کے غلام بن کے کامیابیاں حاصل کرو۔ نہ یہ کہ تم بڑی ہستیوں کے رتبے پر پہنچنے کی کوشش کرو، نہیں۔ اگر تمہیں ایک حیثیت دی ہے، مرتبہ دیا ہے، تو اس حیثیت اور مرتبے پر رہو، اپنی حدود کے اندر رہتے ہوئے اپنا کام کرو۔ وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، وزن کو قسط کے ساتھ، انصاف کے ساتھ قائم رکھو۔ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور میزان میں کسی قسم کی کمی نہ کرو، اس میں ڈنڈی نہ مارو۔ پھر متوجہ کیا اس بات کی طرف، وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، اور زمین
پروردگار نے اس کو بچھایا ہے، وضعہا، اس کو برقرار رکھا ہے، اس کو وضع کیا ہے، اس کو بچھایا ہے، للانام، تمام مخلوقات کے لیے۔ انام کا مطلب ہوتا ہے تمام مخلوقات۔ اب اس پر انسان بھی چل رہے ہیں، اس پر آپ کی گاڑیاں بھی چل رہی ہیں، اس پر آپ کے جانور بھی چل رہے ہیں، اس پر کیا کچھ نہیں ہو رہا زمین کے اوپر۔ والارض وضعہا للانام، اور زمین اس کو بچھایا ہے مخلوقات کے لیے۔ فرمایا کہ فیہا فاکہۃ، اسی زمین میں میوے ہیں، اسی زمین میں میوے ہیں، فاکہہ ہیں۔ والنخل ذات الاکمام، اور اسی میں، اسی زمین کے اندر ہم نے کھجوریں رکھی ہیں، ذات الاکمام، غلافوں والی۔ کمن کی جمع ہے اکمام، یعنی وہ کھجوریں جن کے اوپر غلاف چڑھے ہوئے ہیں، وہ بھی اسی زمین سے رونما ہوتی ہیں۔ پھر فرمایا والحب ذو العصف، اور اناج رکھا ہے ذو العصف، بوسے والا، والریحان، اور خوشبودار۔ ہیں جی، بوسے والا، عصف کہتے ہیں بوسے کو، اور ریحان کہتے ہیں کہ ہر الگ الگ پھول کی اور الگ الگ پھل کی اپنی اپنی الگ الگ خوشبو ہے۔ الگ الگ خوشبو ہے یا نہیں؟ ریحان خوشبودار پھلوں اور پھولوں کو کہتے ہیں۔ فرمایا حب، اناج رکھا ہے اسی زمین کے اندر، ذو العصف، بوسے والا، اس کے اندر بوسا بھی ہے، وہ جانوروں کے کام آ جاتا ہے، دیگر ضروریات میں کام آ جاتا ہے۔ والریحان، اور خوشبودار پھل ہیں اور پھول ہیں کہ ہر ایک کا الگ الگ جو ہے ذائقہ بھی ہے اور ہر ایک کی الگ الگ خوشبو بھی ہے۔ یہ ذکر فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس کو میں اس مقام پر سمجھا لوں تاکہ مجھے آگے پھر بار بار ذکر نہ کرنا پڑے۔ فا کا معنی ہوتا ہے پس، ایہ کا معنی ہے کون کون سی، فَبِأَيِّ، پس تو نتیجہ یہ نکلا کہ اتنی چیزوں کا ذکر ہوا، تو بتاؤ کون کون سی آلائے نعمتیں ہیں، ربکما، انسان اور جن دونوں کے لیے اس صورت کے اندر خطاب ہے۔ فرمایا اے انسانوں اور جنوں، تمہارے رب کی کون کون سی نعمت ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جس کو اے انسانوں اور جنوں تم جھٹلاؤ گے۔ اب یہ جتنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے، اس میں انسانوں کی کوئی مداخلت ہے؟ بولو، جنوں کی کوئی مداخلت ہے؟ نہیں ہے۔ تو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کی تکذیب کرو گے، اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ چلو یہ تو ہو گیا بیرونی معاملہ، اب آؤ تمہاری طرف۔ ارشاد فرمایا کہ ذرا خود کو دیکھو، خلق الانسان من صلصال کالفخار، انسان کو پیدا کیا سلسال سے۔ سلسال وہ مٹی ہوتی ہے جس کے اوپر چوٹ لگائیں تو آواز آئے۔ سلسال اس مٹی کو کہتے ہیں جس کے اوپر، بولو، چوٹ لگائیں، ایسے اس کو کوئی شے ماریں تو آواز آئے، یعنی بجتی ہوئی، کھنکھناتی ہوئی مٹی سے انسان کو خلق کیا ہے۔ کیسی مٹی؟ کل فخار، وہ مٹی جو ٹھیکری کی طرح ہے۔ فخار بھی وہ مٹی ہوتی ہے جس کو آوی میں پکا کر اس کو پختہ کر لیا جاتا ہے۔ مٹی کا برتن دیکھیں تو اس کو ٹھوکر مارے تو آواز آتی ہے نا۔ تو ارشاد فرمایا اب یہ کون سی شے ہے بھائی، وہ کون سی چیز تھی، وہ بجتی ہوئی، کھنکھناتی ہوئی مٹی جس سے پروردگار نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ اب اس حقیقت کو اب تک کوئی نہیں پا سکا، یعنی کوئی سمجھ نہیں سکا کہ وہ وہاں تو جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں تو پروردگار نے وہاں 7 مٹیوں کا ذکر کیا ہے۔ کتنی؟ بولو، 7 مٹیوں کا ذکر کیا ہے۔ کہیں کہا ہے من حمئ مسنون، کہیں کہا ہے، یہاں فرمایا کہ من صلصال کالفخار، کسی جگہ فرمایا من طین لازب، کہیں صرف 3 فرمایا۔ 7 مٹیوں کا الگ الگ ذکر کیا ہے۔
اور ساتھ ہی پوری کائنات کے اندر انسانوں کی طبیعتیں ہیں، پوری کائنات کے اندر انسانوں کی طبیعتیں بھی ساتھ ہی ہیں۔ بعض بندے آپ کو ملیں گے انتہائی گرم ہوں گے، ہاں جی، بس ایسے ان کو تھوڑا سا ٹچ دینے کی ضرورت ہے تو بندے بڑک اٹھتے ہیں نہیں بندے اس طرح کے۔ بعض بندے آپ کو ایسے ملیں گے جو بالکل اس کے اپوزٹ ہوں گے، جو مرضی آپ کرتے جائیں، جتنا مرضی کرتے جائیں، زمین جنبد کے جنبد نہ جنبد گل محمد، یعنی زمین ہل جائے تو ہل جائے، گل محمد نے نہیں ہلنا، سمجھ آگئی؟ جو مرضی کریں وہ پڑا ہی رہتا ہے بندہ، وہ اتنا موشن لیس ہوتا ہے کہ آپ اس کو جو مرضی کریں وہ ہلتا ہی نہیں ہے۔ ایسے بندے بھی ہوتے ہیں۔ بعض بندے اتنے چمٹ جانے والے ہوتے ہیں کہ آپ 1000 جان چھڑائیں وہ آپ کا پلہ نہیں چھوڑتے، وہ چمٹ ہی جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور آپ کہتے ہیں یار بڑی جان چھڑائی ہے اس بندے کو، لیکن یہ بندہ جان نہیں چھڑتا۔ اس کا 3 لازم سے ذکر ہے، چمٹ جانے والی مٹی سے اس کو پیدا کیا ہے۔ یہ جو انسانوں کے رنگ ہیں ان کے اندر بھی مٹیوں کا اثر ہے، وہ 7 مٹیوں کا ذکر ہے، 7 ہی طبیعتیں ہیں انسان کی۔ بعض بڑے جھگڑالو ہوتے ہیں، بعض بڑے امن پسند ہوتے ہیں، بعض بڑے فسادی ہوتے ہیں، بعض بڑی عجیب و غریب قسم کی مٹی ہوتی ہے۔ آپ اس کو ویسے دیکھیں تو بڑی سخت ہے، بارش ہو جائے تو وہ ایسی آپ کے پاؤں کو چمٹتی ہے کہ وہ چھوڑنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ ایسے ہے نا، بالکل انسان بھی اسی طرح کے ہیں سارے۔ تو فرمایا خلق الانسان من صلصال کالفخار، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے بجتی ہوئی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے، جیسے ٹھیکری ہوتی ہے۔ اب اس کو انسان اپنی لیٹسٹ سائنس کے ساتھ بھی اس کی کما حق ہو حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا۔ ساتھ ہی ارشاد فرمایا خلق الجان، چونکہ دونوں کو مخاطب کیا انسانوں اور جنوں کو، فرمایا جنوں کو پیدا کیا من مارج من نار، نار آگ، مارج کہتے ہیں لپٹ کو، جس طرح آگ جب بھڑکتی ہے تو اس کی لپٹ کبھی دائیں کبھی بائیں، آپ دیکھتے ہیں کہ بغیر دھوئیں کے جو آگ ہوتی ہے اس کو مارج من نار کہتے ہیں، آگ کی لپٹ۔ فرمایا ہم نے جنوں کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا۔ اب اس کی حقیقت کوئی نہیں جان سکتا، نہ ہی جن انسان کے تجربے میں آتے ہیں۔ بھائی جتنا بھی علم یہ آگے بڑھے گا، اس کی سائنس آگے بڑھے گی تو آخر کوئی لیبارٹریوں میں کسی شے پر لا کر ہی اس کا تجربہ کرنا ہے نا۔ تو اب دیکھو یہ آگ کہاں لا کر کیسے معلوم کرے گا کہ لپٹ سے، آگ کی لپٹ سے جن کو کیسے پیدا کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا شاہکار ہے۔ سمجھ آگئی نا جی؟ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَار، اور جنوں کو پیدا کیا آگ کی لپٹ سے۔ ساتھ ہی ارشاد فرمایا اے انسان نہ تجھے سمجھ آئی کہ تجھے کیسے بنایا، اے جن نہ تجھے سمجھ آئی کہ تجھے کیسے بنایا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جنوں انسانوں تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یعنی تمہارا پیدا ہونا ہی میرا کمال ہے، اے جنوں تمہاری تخلیق ہی میرا الگ سے شاہکار ہے۔ آگے ارشاد فرمایا رب المشرقین و رب المغربین، مشرقین کا رب اور مغربین کا رب، اور اس کے اندر پورا سسٹم ہے پروردگار کا۔ جب سردیاں ہوتی ہیں تو مشرق اور، جب گرمیاں ہوتی ہیں تو مشرق اور، جب سردیاں ہوتی ہیں تو مغرب اور، جب گرمیاں ہوتی ہیں تو مغرب اور۔ ویسے تو قرآن مجید میں رب المشارق والمغارب بھی آتا ہے، قرآن مجید میں رب المشارق کا بھی ذکر ہے، مشرقوں کا رب، ورب المغارب، مغربوں کا رب۔ ہر روز سورج الگ جگہ سے طلوع ہوتا ہے اور ہر روز الگ جگہ پر غروب ہوتا ہے، ہر روز کا مشرق الگ، ہر روز کا مغرب الگ، یہ ہے مشارق والمغارب۔ باقی رہا مشرقین 2 مشرق، مغربین 2 مغرب، یہ گرمیوں اور سردیوں کے اندر سورج کا طلوع ہونا، اس میں پروردگار نے بہت حکمتیں رکھی ہیں۔ کبھی وہ سورج ایسی جگہ سے طلوع کرتا ہے کہ ہیٹ بہت زیادہ ہوتی ہے، اس سے وہ پھلوں کو پکاتا ہے، فصلوں کو پکاتا ہے، اور بعض جگہ ایسی جگہ سے طلوع کرتا ہے کہ وہاں جو ہے وہ
नॉर्मल मौसम बहार की ज़रूरत होती, सर्दियों का मौसम लाने की ज़रूरत होती, ये उसकी हिकमतें हैं। तो अब ये भी इंसान की समझ में नहीं है, इसको भी वो अपनी लेबॉर्ट्री में ला सकता नहीं, और इंसान के कंट्रोल में ये चीज़ नहीं। अगर इंसान के कंट्रोल में सूरज का तुलू करना और गुरूब करना दे दिया जाए तो जिस तरह ये बाकी मामलात के अंदर गड़बड़ करता रहता है, इस तरह इस निज़ाम के अंदर भी ये गड़बड़ करने लगे। ऐसा परवरदिगार का सिस्टम और निज़ाम है कि उसने पूरी कायनात का तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए कुछ चीज़ें अपने कंट्रोल में रखी हैं, इंसान को उन पर कंट्रोल दिया ही नहीं। फरमाया वो मेरी मर्ज़ी से सूरज तुलू होता है, मेरी मर्ज़ी से सूरज गुरूब होता है, वो गर्मियों में और जगह से, सर्दियों में और जगह से। रब्बुल मशरिकैन व रब्बुल मगरिबैन, इसमें मेरी बड़ी सारी नेमतें हैं, बड़ी सारी हिकमतें हैं, बड़े सारे तुम्हारे फ़ायदे हैं। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो ए जिन्नों और इंसानों, तुम दोनों अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। फिर फरमाया मरजल बहरैन यल्तक़ियान, उसने दो दरिया जारी किए, मराजा जारी किए, अल बहरैन दो दरिया, यल्तक़ियान जो दोनों दरिया आपस में मिल के चलते हैं। बोलो, आपस में मिल के चलते हैं। दरिया दो हैं, बहाव पानी का वो दो है, एक बहाव और है, एक बहाव और है। यल्तक़ियान मिल के चल रहे हैं। मिल के चलने के बावजूद मेरी कुदरत ये है कि बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान, उन दोनों दरियाओं के दरमियान ऐसी आड़ मैंने बनाई है, न इधर का पानी उधर जाता है, न उधर का पानी इधर आता है। और ये ज़मीन पर बहुत सारे मकामात पर इस वक्त दुनिया देख चुकी है। एक तो उसकी सूरत ये है कि नमकीन पानी एक तरफ चल रहा है, दूसरी तरफ मीठा पानी चल रहा है, और दोनों बराबर चल रहे हैं। नमकीन पानी का रंग और है, मीठे पानी का रंग और है, और दोनों चल रहे हैं। और जो नमकीन पानी है वो मीठे में नहीं मिलता, मीठा पानी जो है वो नमकीन में नहीं मिलता। कई जगहों पर इसकी तशख़ीस की गई है, चूँकि बहरियात के अंदर बहुत सारे तजर्बे हुए हैं। ऐसा हुआ है कि एक ख़ास सतह तक नमकीन पानी चल रहा है, उसके नीचे फिर मीठा पानी चल रहा है, यानी ऊपर वाला पानी नीचे से मिक्स नहीं होता, नीचे वाला पानी ऊपर वाले से मिक्स नहीं होता, उनके दरमियान बरज़ख है। दो दरिया जारी की, ये भी इंसान की समझ में आने वाली शय है। भाई दो पानी आप गिलास लें, नमकीन पानी पास रख लें, मीठा पानी पास रख लें, एक ही गिलास में डाल के आप उसको अलग अलग कैसे रखेंगे? एक ही बर्तन में डाल के अलग अलग कैसे रखेंगे? अगर नहीं रख सकते तो फिर समझो ना कि जो दोनों पानियों को अलग अलग चला रहा है वही तो खुदा है। मरजल बहरैन यल्तक़ियान, दो दरिया जारी किए जो यल्तक़ियान मिल के चल रहे हैं। यल्तक़ियान बोलो, बैनहुमा बरज़ख़ुन, उन दोनों के दरमियान एक बरज़ख है, आड़ है। ला यबग़ियान, वो दोनों एक दूसरे में मिक्स अप नहीं होते, मिलते नहीं। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो जो परवरदिगार दो पानियों को, अला पानियों का इस तरह से चलना मुमकिन नहीं, जो परवरदिगार, असल में इसमें इशारा है, जो परवरदिगार दोनों पानियों को चलाते हुए आपस में मिक्स नहीं होने देता, वो ज़ात हक और बातल को मिक्स कैसे होने देगी? नेकी और बदी को मिक्स कैसे होने देगी? गलत और सही को कैसे मिक्स होने देगी? समझ आ रही बात की? इसमें इशारा है। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो ऐ जिन्नों इंसानों, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों की तकज़ीब करोगे। फरमाया फिर इनमें से यख़रुजु मिनहुमा, इन दोनों पानियों से निकलते हैं अल-लुअलुअ, मोती, वल मरजान, और मूंगे। मरजान जिसको हम अपनी ज़ुबान में उर्दू में मूंगे कहते हैं, और ये दोनों ही जानदार होते हैं। अल-लुअलुअ भी जानदार है, ये बहरी एक मखलूक है, और अल-मरजान भी जानदार है। और इस पर परवरदिगार का अपनी कुदरत कामला से एक बहुत
बड़ा प्रोसेस चलता है। सिप पानी के ऊपर मुंह खोले खड़े रहते हैं, बारिश का कतरा किसी के मुंह में जाता है तो वो उसको बिल्कुल बंद हो जाता है, बंद होकर समंदर की तह में चला जाता है और साल हर साल उस पर गुजर जाते हैं। उस एक कतराए बारिश की को अपने अंदर लिए हुए सिप देखेंगे नहीं, बोलो ना भाई, वो एक जानवर है, जानदार है, वो अपने मुंह में बारिश का कतरा लेके समंदर की तह में जा बैठता है और फिर उस पर वो इतनी मेहनत करता है, इसी एक खुराक पर वो सारी जिंदगी बसर करके अपने आप को जाया कर देता है उसको पालने के लिए। जब फिर वो उसको पालता है और वो सामने आता है, पक जाता है, तो फिर वो जमीन, वो समंदर के ऊपर तैरने लगता है। उसको लोग हासिल करके उसको खोल के उसमें से मोती निकलता है, तो वो मोती फिर इतना कीमती होता है कि फिर कम ही उसकी कोई कीमत लगा सकता है। बिल्कुल यही उसूल है इंसानी जिंदगी का। जिसने अपने आप को कैदों में नहीं रखा, बोलो, अपने आप को कैदों में नहीं रखा, परवरदिगार की पाबंदियों में नहीं रखा। परवरदिगार जहां जहां इंसान को मुक़य्यद करता है, उस कैद में जिस इंसान ने अपने आप को नहीं रखा, वो शख्स बिल्कुल एक घास फूस की तरह है, जिधर मर्जी हवा आए और लुढ़कता जाए। लेकिन कीमती इंसान बनने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ती है, उस पर मुशक्कत करने के बाद फिर परवरदिगार उसको उरूज अता फरमाता है। तो फरमाया यखरुजु मिनहुम अल-लुअलु वल मरजान, इन दोनों पानियों से अल-लुअलु और अल-मरजान वो इनसे निकलते हैं। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो ऐ जिन्नों और इंसानों, तुम दोनों अपने रब की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। फिर इरशाद फरमाया वलहुल जवार, उसी के लिए हैं कश्तियां और जहाज। अल जवार, अल जवार छोटी कश्ती से लेके बड़े बहरी जहाज तक, हर एक पर ये लफ्ज बोला जाता है अल जवार। वो छोटी कश्ती हो, उससे बड़ी हो, उससे बड़ी हो, बड़े इंजन वाली हो, फिर आजकल बहरी जहाज पूरा पूरा शहर आबाद है। वलहुल जवार, उसी के कश्तियां और जहाज हैं। अल मुनशाआत फिल बहरे, जो समंदर में उठे हुए नजर आते हैं, कल आलाम, पहाड़ों की तरह, कल आलाम, पहाड़ों की तरह। ये भी हमारी कुदरत से ठहरे हुए हैं पानी के ऊपर। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो ए जिन्नों और इंसानों, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। और कितनी चीज़ें पैदा हो गई, क्यों जी। अब तक इंसान पैदा हुआ, उसको बयान सिखाया, सूरज चांद का जिक्र किया और फैली हुई नबातात का जिक्र किया, दरख्तों का जिक्र किया, आसमान को बुलंद करने का जिक्र किया, उसका तवाज़ुन बरकरार रखा, फिर नसीहत की कि तुम भी तवाज़ुन बरकरार रखो, फिर ज़मीन बिछाई, इसमें फल रखे, इसमें खजूरें रखी, इसमें अनाज रखा, भूसे वाला और खुशबुओं वाला। फिर इरशाद फरमाया कि इंसान को हमने बजती हुई मिट्टी से पैदा किया जैसे ठीकरी होती, फिर आग की लपट से जिन्नों को पैदा किया। फरमाया मशरिकैन और मगरिबैन भी उसी के बनाए हुए हैं। फिर इरशाद फरमाया कि 2 दरिया उसने बनाए, जारी किए, और 2 दरिया जारी किए जो मिलकर चलते हैं, उनके दरमियान आड़ है जो आपस में मिलने नहीं देती, उसमें से लोलो और मरजान पैदा किए। और साथ ही इरशाद फरमाया कि उसमें फिर जहाज कश्तियाँ चलते हैं जैसे पहाड़ हैं। वह सारा मंजरनामा जिक्र हो गया, बोलो हो गया। आखिर में यहाँ आके इंसान बिल्कुल रह जाता है और इंसान को समझ ही नहीं आती कि परवरदिगार किस मकाम पर उसको ला के खड़ा किया। इरशाद फरमाया कुल्लु मन अलैहा फान, ये जिसका मैंने जिक्र किया अब तक जो कुछ रूए जमीन पर है, ये सब का सब फना होने वाला है, सब का सब फना होने वाला। देखो इंसान कभी तसव्वुर नहीं कर सकता, और हम तो छोटी सी शय हमारे सामने आती है, हम कहते हैं नहीं यूं नहीं हो सकता, यूं नहीं हो सकता। इतना बड़ा आसमान, इतनी बड़ी ज़मीन, इतनी बड़ी कायनात, इंसान और फिर इतने इंसान और फिर इतने जिन्नात और इतने नबातात, सब कुछ। कुल्लु मन अलैहा फान
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کر کے اس آیت میں، پیچھے آیتیں ویسے بیان کی، یہ آیت حضور کو خطاب کر کے کی ہے، اس کا میں لطف بیان کرتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ کل من علیہا فان، کل من علیہا، جو کچھ بھی اس نے خلق کیا ہے سب کا سب ختم ہو جانے والا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، سب کچھ ختم ہو جائے گا، کچھ نہیں رہے گا۔ محبوب یبقى وجہ ربک، پیارے تیرے رب کی ذات باقی رہے گی، تیرے رب کی ذات۔ ابھی بھی آپ وہاں نہیں پہنچے میں جہاں آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں۔ یبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، محبوب تیرے رب کی ذات جو جلال والی ہے اور اکرام والی ہے، مرتبے والی ہے، عزت والی، وہ باقی رہے گی۔ کیا مطلب؟ مٹ تو سب کچھ جانا ہے، محبوب میں نے باقی رہنا ہے، اور میں تیرا رب ہوں، اور میں تیرا رب ہوں۔ اب تیری نسبت سے جس نے بچنا ہے اسی نے بچنا ہے۔ نہیں سمجھے میری بات کو؟ باقی ہر شے ختم ہو جانی۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، رب تو وہ رب السماوات والارض بھی ہے، آسمانوں کا بھی وہی رب ہے، زمین کا بھی وہی رب ہے، فرشتوں کا بھی وہی رب ہے، رب الملائکہ بھی وہی ہے، رب الخلق بھی وہی ہے، رب کل شے بھی وہی ہے، ہر چیز کا رب وہی ہے۔ لیکن ہر چیز کا رب ہونا اور بات ہے، بولو، ہر شے کا رب ہونا اور بات ہے، اور محبوب کا رب ہونا اور بات ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، محبوب تیرے رب کی ذات باقی رہے گی۔ یہ جو رب کا کہا ہے نا، یہ نسبت اس لیے بیان فرمائی، اب باقی اسی نے رہنا ہے محبوب جو تیرے رب کی بات مان کے چلے گا اور تیرا ہو کے چلے گا۔ ذوالجلال والاکرام، تیرا رب جلال والا ہے، اکرام والا ہے، عزت بھی اسی کو ملے گی، مرتبہ بھی اسی کو ملے گا۔ محبوب جو میرا اور تیرا ہے، جو میرا تیرا نہیں، اور جس کی میرے ساتھ کوئی نسبت نہیں، تیرے ساتھ کوئی نسبت نہیں، تیری ذات کے ساتھ منسوب نہیں، تیری غلامی میں نہیں آیا، وہ شخص کبھی بھی عزت نہیں پا سکتا۔ یہ دنیا ابھی دیکھ رہی ہے اور دیکھے گی، دنیا بھی دیکھ رہی ہے اور دیکھے گی۔ اتنا بڑا منظر نامہ پروردگار نے سورہ الرحمن کے، یہ میں نے ابھی 28 آیتیں پڑھی ہیں آپ کے سامنے، کل 85 آیتیں ہیں۔ انشاءاللہ العزیز ہم درمیان میں کچھ آیتیں لیں گے اور پھر تیسرے درس کے جا کر انشاءاللہ سورہ الرحمن کو مکمل کریں گے۔ پروردگار ہمیں سورہ الرحمن سے اپنا عقیدہ صحیح کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور عمل کو درست کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔